ذکر شروع ہو رہا ہے قوم سمود کا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تمہارا رب ہی عزت والا مہربان ہے۔ عزت دینے والا کون ہے؟ مہربانی کرنے والا کون ہے؟ اس کو ناراض کر دو گے تو پھر نہ عزت ملے گی نہ رحم ہوگا۔ کذبت ثمود المرسلین، قوم سمود نے رسولوں کو جھٹلایا۔ ایک رسول کو جھٹلانا سب کو جھٹلانا ہے۔ اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، جبکہ ان سے ان کی ہی قوم کے صالح علیہ السلام نے فرمایا اور ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ اللہ سے ڈرو۔ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کا امانت دار رسول ہوں۔ میں امانت کے حوالے سے پہلے بات کر چکا۔ ہم لوگ بہت سی چیزوں سے ناواقف ہو کر یا توجہ نہ دے کر اپنے لیے خام خواہ، جو کہتے ہیں نا نقصان کا انتظام کرتے۔ آنکھیں آپ کے پاس ہیں، آپ کی اپنی ہیں؟ پوچھ رہا ہوں، آپ کی اپنی ہیں؟ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ کس کی دی ہوئی ہے؟ آپ کی اپنی۔ پورا جسم کس نے دیا ہے؟ ان آنکھوں سے کیا دیکھنا چاہیے؟ جب یہ اللہ کی دی ہوئی ہیں تو پھر امانت ہوئی۔ ان کا استعمال کیسے کرنا چاہیے؟ کان ہے، زبان ہے، پورا جسم ہے، کس نے دیا ہے؟ آپ نے خود بنایا؟ پوچھ رہا ہوں، مالک ہیں آپ؟ نہیں۔ تو جس نے دیا ہے اس کی رضا کے مطابق، کیونکہ امانت خود سے اپنی مرضی سے برتی جا سکتی، اونچی کہہ دیں، اتنی بات سمجھ میں آ جائے تو کیا ہی کہنے۔ دولت آپ کے پاس، آپ کہتے ہیں جی میں نے کمائی ہے، میری محنت ہے، خون پسینہ لگایا۔ خون پسینہ کس نے دیا ہے؟ جسم جس میں خون پسینہ ہے کس نے دیا ہے؟ ہمارا ہے کیا ہمارے پاس؟ اے انسان ذرا سوچ، ہمارے پاس ہمارا کچھ بھی نہیں، تو رب نے دیا ہے۔ اب اس سے تم نے جائز کمایا ناجائز کمایا یہ تمہارا فعل ہے، اللہ نے تمہیں کمانے کا صحیح طریقہ بھی بتا دیا۔ اب اس کو چھوڑ کر غلط طریقہ اپناؤ تو یہ کس کا جرم ہے؟ آواز آئے؟ اچھا آپ خود کہہ رہے ہیں ہمارا، تو جب ہم جان بوجھ کر جرم کر رہے ہیں تو پھر انعام کیوں چاہتے ہیں؟ جرم کرنے والے کو ڈرنا چاہیے یا خوش ہو کے مستی کرنی چاہیے؟ بس یہی راز، یہی آپ کو سمجھانا تھا۔ نبی ہمارے سامنے نمونہ ہے، انہوں نے ہمیں عمل کر کے دکھا دیا، اب اس کے بعد ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت۔ قرآن ہے، حدیث موجود ہے، نبی کی سیرت موجود ہے، پھر دوسری کتابوں کی طرف جانے کی ضرورت؟ ہاں آئیے اچھا انسان بنے، فلانے کی لکھی ہوئی ہے اس کو پڑھ رہے ہیں، قرآن بتا رہا ہے انسان کیسے بننا، حدیث بتا رہی ہے، سیرت بتا رہی ہے، اور ہم نہیں جی یہ فلانے فلاسفر کی لکھی ہے۔ وہ فلاسفر کیا چیز ہے قرآن حدیث کے سامنے؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا امانت دار رسول ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون،
تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو. وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تمہیں جو دین سکھا رہا ہوں، اچھائی بتا رہا ہوں، اس کا تم سے کچھ اجر، کوئی اجرت نہیں مانگتا. ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب. آپ نے نوح علیہ السلام کا بیان، ہود علیہ السلام کا بیان، اب صالح علیہ السلام، سارے نبی یہ کہتے رہے کہ ہمیں اللہ اجر دینے والا ہے، ہم تم سے کوئی معاوضہ، کوئی اجرت نہیں مانگ، کیونکہ دین سکھانے کی کوئی اجرت نہیں ہوتی ہے، کوئی بدل نہیں ہوتا ہے. تم یہ سمجھو کہ ہم کوئی اچھائی بتا رہے ہیں. آج کہتے ہیں نا، آؤ تمہیں کوئی بات بتائیں کام کی، اتنے پیسے دو گے تو بتاؤں گا، اتنا نہ، تمہیں اللہ کے لیے بتا رہے ہیں. سنو، اتترکون فی ما ہاہنا آمنین، کیا تم یہاں کی نعمتوں میں چین سے چھوڑ دیے جاؤ گے؟ یہ جو تم دنیا میں مزے کر رہے ہو، تو یہاں بس کھاؤ پیو گے اور چھوڑ دیے جاؤ گے؟ سوچا ہے کبھی؟ آئیے آپ کے سامنے دو باتیں رکھوں. سب سے پہلے تو حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں بتا دوں کہ سمود کا لفظ ان کی قوم کے لیے کہا گیا. وہ جو قوم تھی، کہا جاتا تھا اس کا جد اعلیٰ، ان کا سب سے بڑا جو تھا، اس کا نام سمود تھا. اس کا نام کتابوں میں لکھا ہے سمود بن عبید بن عوض بن عاد بن ایرم بن سام بن نوح علیہ السلام، اس طرح کتابوں میں ہے، اور بھی ذکر ہوگا کہیں. یہ جو صالح علیہ السلام ہیں، اللہ کی طرف سے قوم سمود پر بھیجے گئے. حضرت صالح علیہ السلام اور دوسرے نبیوں کے درمیان جو مدت تھی، بعض لوگوں نے اندازہ لگا کر بھی بتائی کہ ایک نبی سے دوسرے نبی کے درمیان فاصلہ کتنا، زمانہ کتنا. اور کبھی ایسا بھی کہ ایک ہی وقت میں دو نبی ہیں، ایک کسی اور علاقے میں، ایک کسی اور زیادہ بھی ہیں، مختلف علاقوں میں ہیں، وقت ان کا ملتا جلتا، ایسا بھی ہے. یہ قوم سمود بھی قوم عاد کی طرح وہی ڈھٹائی، وہی چیز. حضرت صالح علیہ السلام نے آ کر بھی ان کو اللہ کا پیغام دیا. نبیوں کی تبلیغ، تبلیغ کے معنی حق بات پہنچانا، ایک رہی ہے. سب نے اللہ کی طرف بلایا ہے، سب نے توحید کی طرف بلایا، سب نے ایمان کی طرف بلایا، سب نے حق کی طرف بلایا. نبیوں کی تبلیغ اونچی گئی ہے، ایک رہی ہے. انہوں نے نسبی طور پر، چونکہ ہم قوم تھے، نبی معصوم ہوتا ہے، نبی گناہ نہیں کرتا، قوم گناہوں میں پڑی ہوئی تھی، انہوں نے سمجھایا، انہی کی زبان میں ان کے ساتھ رہتے تھے، اسی ماحول میں ان کو سمجھایا یہ جو کر رہے ہو یہ صحیح نہیں ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرو. تمہیں میں جو کچھ سکھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں، کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری مزدوری انعام تم نہیں کوئی دے سکتے، وہ اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے. کہ سوچو، غور کرو، یہ جو کچھ کر رہے ہو اس میں نقصان ہی نقصان ہے. انہوں نے نہیں مانا. نبیوں کا یہ کہنا کہ ہم تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتے، اس میں راز کیا ہے؟ انسان جب
آ جائے نا یہ معاملہ کہ یہ دے کر یہ ملے گا، تو پھر اس پر وہ اس اپنا حق سمجھتا ہے کہ میں نے خریدی ہے یہ چیز، پیسے دے کے لی ہے، تو وہ جو خریدنے والا اپنے آپ کو اس کے حوالے سے ایک طرح سے مالک سمجھتا ہے، اور ساتھ میں جس کو سپر ہونا کہ میں اس سے بہتر ہوں، کہ میں خرید سکتا ہوں، یہ مزاج ہوتا ہے۔ تو نبیوں نے بتا دیا دین خریدنے والی چیز، نیکی خریدنے والی چیز نہیں ہے۔ کہیں تمہارے اندر یہ احساس ہو جائے کہ تم برتر ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں تمہیں اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، نیکی کرو، نیکی کماؤ، مزے ہی مزے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں یاد رکھنا چاہیے اللہ کی عطا ہو تو کرم۔ اب یہاں ایک بڑی پیاری بات مفسروں نے لکھی ہے حدیث قدسی کے مطابق۔ بہت سے لوگ اللہ کی راہ میں ناحق مارے جاتے ہیں، قتل کر دیے جاتے ہیں، بعض حادثات کی نظر ہو جاتے ہیں، اچانک کوئی حادثہ ہو گیا اس میں، تو اللہ کا فرمان ہے جسے میں قتل کر ڈالوں اس کی دیت بھی میں ہوں۔ اس کو آپ ہر آدمی نہیں سمجھ سکے گا، یہ بڑے مزے کی بات ہے کہ جسے میں ماروں گا اس کی دیت بھی میں ہوں۔ کیا مطلب؟ جس کو عشق ہوگا نا، اگر اس کا محبوب اسے کچھ کرتا ہے تو اس کے لیے سب سے زیادہ خوشی کی بات ہوتی ہے۔ مثلا فاقہ آ جائے، ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، یار فاقہ آ گیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ نہیں دیا، اور اللہ والا ہوگا تو خوش ہو جائے گا، آج اللہ مجھ پر زیادہ مہربان ہے۔ یہ سوچ کا فرق ہے، میں نے کہا نا ہر آدمی نہیں سمجھے گا۔ تو نبیوں نے جو کہا نا ہمارا اجر اللہ پر ہے، کیا مطلب؟ تم دے بھی کیا سکتے ہو؟ تمہارے پاس تمہارا ہے بھی کیا؟ کیا بدل دو گے تم؟ تو ہمارا اجر کون دے گا؟ اللہ، اور جو وہ دیتا ہے کوئی اور دے سکتا نہیں ہے۔ خیر، یہ بیچ میں بات آئی تھی، دھیان میں کچھ آئی تھی باتیں، لیکن میں روک رہا ہوں کیونکہ وہ محبت کرنے والوں کی بات ہر ایک کو سمجھ نہیں آئے گی۔ کیا تمہارا گمان ہے؟ اتترکون، یہ استفہام انکار توبیخ کا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو چھوڑ دیے جاؤ گے؟ مزے کر رہے ہو؟ تمہیں کچھ نہیں ہوگا؟ یہ جو تم یہاں پر چین کے باغات میں ہو، نعمتیں ہیں ارد گرد، یہاں سے تم جاؤ گے تو کوئی تم پر وبال نہیں ہوگا۔ سنو نبی کیا کہہ رہے ہیں، فی جنات وعیون، باغوں میں، چشموں میں ہو، وزروع ونخل طلعها ہضیم، یہ کھیت ہیں، کھجوریں ہیں، باغات ہیں، چشمے ہیں، نرم و نازک پھول ہیں، اور تم یہاں مزے کر رہے ہو، مزے لے رہے ہو۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، اور پہاڑوں میں گھر بناتے ہو بڑے مضبوط سمجھ کے، استادی سے کہتے ہو ہم بڑے ماہر ہیں، ہمیں بہت کچھ آتا ہے۔ تم یہ جو گھر بنا رہے ہو، یہ جو انتظام کر رہے ہو، تو سوچو اللہ کی طرف سے ذرا سا جھٹکا آتا ہے، پہاڑ بھی ہل جاتے ہیں یا نہیں ہل جاتے؟ اے سمجھدار، تجھے سمجھایا گیا، تجھے سیکھنا چاہیے، مگر سیکھتے اچھا